نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ 28واں پارہ دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلی صورت جو ہے وہ المجادلہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں، 3 رکوعات ہیں۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 105 نمبر پر ہے، جبکہ قرآن میں جو اس کی ترتیب دی گئی ہے وہ 58 نمبر پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی خاص صفت کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے، اور وہ صفت ہے سمیع بصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ تجھ سے کس سے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف ذکر ہے، اشارہ ہے، جب ایک خاتون تھیں حضرت خولہ بنت مالک، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی، ان کی بات بتائی، اور وہ بات ان کے شوہر تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں انہوں نے یہ آ کر کے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی کہ تو میری ماں، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ اور جاہلیت کے زمانے میں اس زہار کو جو ہے وہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ بھی جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ سخت پریشان ہوئیں۔ اس وقت تک اس کے متعلق، مطلب اس زہار کے متعلق کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو وہ جب بیان فرما رہی تھیں اور باتیں بتا رہی تھیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ سورہ مجادلہ کی، تبھی انہوں نے پھر ان کے بارے میں جو بات بتائی ہے، جب ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے ترجمے میں، تو انہوں نے پھر اس کا حکم جو ہے وہ پھر فرمایا۔ اور پھر اس بات میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ سنن ابن ماجہ میں اور صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت، یعنی خولہ بنت مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کے بارے میں یا اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سن سکی تھی۔ یعنی وہیں رہ کر کے وہیں موجود تھیں، وہ اتنی آہستگی سے اور باتیں کر رہی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی باتیں نہیں سنی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی باتیں نہیں سن سکی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں بھی ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، اور کیسی ہی آہستگی سے یا زور سے یا پھر جو بھی ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری بات ہے، ہماری پکار ہے، ہماری دعا ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا، اور سن کر کے آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم وہ صحابیات تھیں یا پھر نبیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کی باتیں سنتے ہیں، نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر ہم لوگ تو ایک عام انسان ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور ہماری وہ جو ہے ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سب کی سنتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی مثال قرآن میں اسی طرح سے بیان فرمائی ہے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لوگ اس سے سیکھیں، یا لوگ اپنی جو ہے اصلاح کریں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائیں کہ یہ ایک عام عورت بھی اور ایک عام انسان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب بھی پکارے گا، جہاں سے بھی پکارے گا، جو بھی گفتگو کرے گا اور جیسی بھی اس کی بات ہوگی، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے علم میں ساری بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، انہیں مائیں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یعنی صاف یہ باتیں بتا دی گئی کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کو ماں کہہ دے، یا کوئی کسی کو اپنی بہن کہہ دے، کوئی کسی کو اپنا بھائی کہہ دے، لیکن حقیقی بھائی بہن یا ماں وہی ہوتی ہے جو اصل میں جو ان کا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں زہار کا معاملہ ہے، یہاں ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بیوی کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی بھی عقل کو سمجھانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی کیا یہاں بات بتا دیا گیا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں کفارہ دے دیں، یا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس بات کو جھوٹ کہا ہے، جھوٹی بات سے اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی بات سے رجوع کر لیں۔ اب یہ اپنی کہی بات سے رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ لوگ ایسا کہہ کر کے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یا تم میری ماں کی جیسی ہو، تو یہ کہہ کر کے جو اذیت بھی لوگ دیا کرتے تھے، اور لوگ تو اس کو طلاق سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، جھوٹی بات ہے، توبہ کر لو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کر چکے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، تو اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں۔ یعنی اب ایسا کہہ بھی چکے ہیں تو کوئی طلاق نہیں ہوا ہے، بیوی سے جائیں اور رجوع کریں۔ رجوع کرنے کا مطلب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، لیکن رجوع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا۔ یعنی کفارہ یہاں فرمایا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یعنی جس نے ایسا کہا اپنی بیوی کو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ طلاق ہو گیا، تو پہلی بات تو یہ کہ طلاق ہوتا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ غلط کام کیا ہے تو پھر اس کا وہ رجوع کر لے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور پھر کفارہ دے۔ کفارہ کیا دے؟ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کر دے، اور اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم ایسا پھر کبھی نہیں کرنا، اور غلام آزاد کرو، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے یعنی غلام آزاد نہ کر سکے، اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزوں میں سے ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ غلام آزاد کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگر بیچ میں روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے اس کو شروع کرنا ہوگا روزہ، اور مسلسل روزہ رکھنا ہوگا۔ اب اس روزے کے بارے میں الگ الگ علماؤں کا اختلاف ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا کہنا یہ ہے کہ اگر شرعی عذر سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بیمار پڑ گیا یا کوئی ایسے سفر پر رہ کے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے شرعی عذر ہوگا اور پھر وہ کنٹینیو کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی۔ لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفارہ بتایا ہے کہ پہلے تو ایک غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، یعنی رجوع کرنے سے پہلے۔ اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو، یعنی اب وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہو، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس پر 60 مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ دیکھو، اس کو یاد کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ 2 مہینہ یعنی 60، جنرلی تو 30 اور 30 60 دن ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو 60 روزہ کے ساتھ پھر اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو 2 مہینے کا کھانا کھلانا ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک بار کھلا دے، الگ الگ کھلا دے، اس کی کوئی جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کے حکم کی فرمانبرداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کفار کے لیے ہی دردناک عذاب ہے، یعنی جو اس بات سے انکار کرے گا اس کے لیے پھر عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا، جیسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے وہ اسے بھول چکے تھے۔ یعنی انسان تو اس کو بھول بھی جائے گا کتنی بھی اپنی باتیں جو ہے جو دنیا میں جو کر کے گیا ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کچھ بھی نہیں بھولا ہوگا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بے شک یعنی اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تم اس کو بھول چکے ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ 7 ہی ہوتا ہے، جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہاں ایک خصوصی طور پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ محفل میں بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ 2 انسان آپس میں جو ہے 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 لوگ ایک دوسرے کے کان میں کچھ کانا پھوسی جس کو کہا جاتا ہے وہ نہ کریں، سرگوشی نہ کریں۔ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے؟ اور کیونکہ تیسرے کو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے شاید میرے بابت یہ کچھ بات کر رہا ہے، یا میری برائی ہو رہی ہے، تو دل میں جو ہے وہ برا گمان آ سکتا ہے، اور جو ہے وہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آداب بتایا ہے کہ جب 3 لوگ ہوں تو ایسا نہیں کرنا کہ 2 لوگ آپس میں کر رہے ہیں بات اور ایک تیسرا جو ہے وہ نہ کر رہا ہو، یا 4 لوگ ہیں تو 3 لوگ آپس میں کر رہے ہو، یعنی کسی کو چھوڑ کر کے کان میں بات جو اس طرح سے کرنا جو ہے وہ سرگوشی کرنا اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تم 2 لوگ جو بات کر رہے ہو تو تم سمجھ رہے ہو کہ تیسرا کوئی نہیں سن رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سن رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ساری باتیں جو ہے تم اگر خلوت میں کرو یا جلوت میں کرو، یعنی تم اکیلے میں کرو یا لوگوں کے سامنے کرو، یا کہیں سناٹے میں اکیلے میں جنگل میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، بہت ساری آبادی میں رہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تمہاری کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ جہاں بھی ہوگے وہ وہاں جو ہے وہاں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تمہارے بارے میں اس کو پورا علم ہے۔ تو اللہ، اور یہ جو سرگوشی کی بات ہے اس میں پھر یہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی اس میں خیر کی بات ہے تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی خیر کی بات ہے تو پھر ہم اس میں کر سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ جو خاص جو ہے اس طرح سے یہ طریقہ جو ہے وہ غلط بتایا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، پھر وہ بھی اس سے رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ، یہاں بات ہو رہا ہے مدینے کے یہودی اور منافقوں کی، جب مسلمان جو ہوتے تھے آپس میں بیٹھتے تھے تو آپس سے جب گزرتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا پھوسی کرتے، کہ اور مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں،
یا مسلمانوں کے کسی لشکر یا دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کو پہنچ گئی ہے، تو مسلمان ان چیزوں سے خوفزدہ ہوتے، ڈر ان کو ہوتا کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پھر یہ طریقہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو آیت میں اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تھے نا کہ پہلے ان کو جب منع کیا گیا تھا، پھر دوبارہ ان لوگوں نے اس بات کو شروع کیا تھا، تو یہ چیزیں جو ہے غلط ہے، ایسا نہیں کیا کرو۔ اور یہاں یہ فرما دیا گیا کہ ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں میں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ گناہ اور زیادتی کی اور معصیت یعنی اللہ کی نافرمانیوں کے بارے میں، کیونکہ منافق تھے، یہود تھے، تو ان کی نیت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی تھی، بد نیتی سے وہ لوگ کرتے تھے، یا تو کسی کی غیبت کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، یا ایک دوسروں کو رسول کی نافرمانی پہ اکسا رہے ہیں، تو ان کی باتیں اس طرح سے رہتی تھی۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں وہ لوگ کرتے تھے۔ اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے۔ اب ان کے بارے میں ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم کے بارے میں کہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ان لوگوں کا ایک اور طرز عمل تھا، یہودیوں کا، منافقوں کا، کیونکہ وہ لوگ مسلمان کے دشمن شروع سے رہے ہیں، تو وہ لوگ سلام کرنے کا طریقہ ان لوگوں نے کیا بنایا ہوا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے جب بھی ان لوگوں نے کیا طریقہ بنا لیا تھا کہ وہ لوگ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم یا علیکہ، تم پر موت وارد ہو جائے، جس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اسی کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ فرما دیتے تھے کہ وعلیکم، یا پھر جب وہ لوگ علیکہ بولتے تھے تو وہ بول دیتے تھے وعلیکہ، اور تم پر ہی بھی ہو، یعنی اس کا جواب جتنا وہ کہتے تھے چلو تم پر بھی وہی ہو۔ اور مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں علیکہ کہا کرو، یعنی علیکہ ما قلتا، جو تم نے کہا وہ تمہارے اوپر ہی ہو، تمہارے اوپر ویسا ہی ہو۔ اور یہ حدیث میں ایسی یہ باتیں آتی ہیں، یعنی کہ جو غلط انٹینشن سے تم کو سلام کرتا ہے تو بس اس کو بول دینا ہے وعلیکم یا وعلیکہ، بس۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے بارے میں تو ہے کہ مسلمان جب ایک دوسرے کو سلام کرے تو ان کو تو بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، یعنی جتنا وہ کہیں اس سے زیادہ کہنا ہے مسلمانوں کو سلام۔ تو یہ سلام کے بارے میں ان کا طرز عمل یہاں بیان کیا گیا۔ اور پھر وہ لوگ دل میں یعنی اس طرح سے سرکش تھے وہ لوگ کہ اب آپس میں یا پھر اپنے دل میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے بدگمان تھے اور ان کو آخرت کا یقین نہیں، اور ان کا جو یہ روش تھا کہ دل میں یہ سوچتے تھے کہ یہ نبی اگر سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری اس طرح کی حرکتوں پر ہماری گرفت فرما دیتا، یعنی ان کو اس بات کا یقین جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر واقعی یہ نبی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم تو ان کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، ایسا ہمارا طرز عمل ہے تو ضرور ہم لوگوں کے اوپر عذاب آ جاتا، لیکن چونکہ فوراً عذاب نہیں آ رہا تھا، اللہ کی پکڑ فوراً نہیں تھی، تو ان لوگ دل میں اس طرح کی بات سوچا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جہنم ان کے لیے کافی ہے اور وہیں وہ لوگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے دیکھیے مجھ سے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہو، یعنی اگر تم سرگوشی کرو تو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر
سرگوشی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ایمان والے، تم اگر کرو، تم کو کبھی ضرورت پڑے تو دیکھو بری چیز کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرنا کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کسی کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یا کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا کسی کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ دیکھو تم ایمان والے ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو تم کو یہ یقین ہے کہ تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، تو پرہیزگاری کا تقاضا کیا ہے کہ تم اچھی باتوں پر سرگوشی کرنا ہے تو کر لیا کرو، کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تم خیر کی باتوں میں سرگوشی کر سکتے ہو۔ بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے۔ یعنی کہ اگر جو ایسا کرتے ہیں، بری سرگوشیاں جو کرتے ہیں بری باتوں کی، وہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو تکلیف پہنچے۔ گویا اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایسا وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں جو ہے مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہو۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا تو پھر اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان جو گری ہوئی حرکتیں ہیں اس سے پریشان نہیں ہوا کرو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھا کرو، اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نہ کہ یہود اور نصارہ اور منافق اور شیطان، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سرگوشی کے سلسلے میں یہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہاں دی گئی کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی کے ساتھ آپس میں سرگوشی نہ کرو، کانا پھوسی نہ کرو۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کام تم نہیں کیا کرو۔ اور مسلمانوں کو پھر ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ تکلیف تم ایسا کچھ تم فیل ہی مت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو کہ تمہارے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا، اس کی مشیت جب تک نہیں ہوگی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے تم اس کے بارے میں فکر مت کرو، اطمینان رہو۔ اے مسلمانوں، اب دیکھیے سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرے گا، اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفل کا یہ دوسرا آداب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ کشادگی پیدا کرو، کسی کے لیے تم جگہ بنا دو، کسی کے لیے اٹھ جاؤ، کسی کے لیے تھوڑا جو ہے وہ مطلب جگہ دو۔ تو کشادگی پیدا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے اس میں جو ہے برکت ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے درجے کو بلند کرے گا۔ اور یعنی کہ ایک دم سے کھل کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور آج کل محفل میں کیا ہوتا ہے، اگر چیئرز لگا ہوتا ہے تو لوگ خود بیٹھتے ہیں اور ایک چیئر پہ اپنا جو ہے وہ پرس، اپنا بیگ یا اپنا کچھ سامان رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں لیکن کچھ کا سامان جو ہے وہ کرسی اور پر یا بیٹھنے کی جو بھی جگہ ہوتی ہے اس پر بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ جو وہاں نہیں ہے اور جو وہاں موجود ہے، تو جو موجود ہے اس کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے اس کو موقع دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کھلا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تنگ دل مت بنو، جو ہے وہ تنگ دل بنو گے تو دائرہ بھی تنگ ہوگا، تو تم جو ہے تنگ دل نہ بنو، یعنی کشادگی پیدا کرو اپنے اخلاق میں، اپنے دل میں، تو جگہ میں بھی کشادگی پیدا ہوگی۔ آرام سے کسی کو جگہ دو، اور بیٹھنے اٹھنے کا یہ سارا جو طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے مجلس کے دائرے کو
فراغ اور وسیع کر لو۔ اب یہ چیز بھی بتا دی گئی کہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کو کہے کہ آپ اٹھیے اور پھر وہ بیٹھنے کا طلبگار ہو۔ تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی اٹھا کر کے نہ بیٹھے، لیکن بیٹھے ہوئے شخص کو کیا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو پہلے موقع دے دے تو اس کو اجر ملے گا اس کا، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے وہ مجلس کے بارے میں یہاں بتا دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حکم اصل میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور دوسرے جو سارے مسلمان تھے، اس میں منافق بھی تھے، یہود بھی تھے، سارے لوگ تھے، تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں گفتگو کریں، ان سے خلوت میں مناجات کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ حکم جاری اس لیے فرمایا کہ منافق کیا کرتے تھے کہ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بغیر کسی ریزن کے بس الجھا کے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور پھر اسی طرح کی بے مطلب کی جو باتیں کر کے ان کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے اور رکھتے۔ اب مسلمانوں کو کام کی بات کرنی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس سے تکلیف ہوتی کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر کوئی اس سے اکیلے میں ہی بات کرنا چاہے۔ اب کام کی بات ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی ایک ایسا شخص جو ہے وہ مصروف رہے تو وہ تو اس کے لیے تکلیف والی بات ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا اور اس سے فائدہ بھی تھا اس میں کہ ایک تو جو لوگ اس طرح کے منافق لوگ تھے وہ لوگ تو جائیں گے ہی نہیں، اب کون اس کے لیے صدقہ دے اور صدقہ دینے کے بعد جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم کیا ہوا کہ پہلے اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہے تو پھر پہلے وہ صدقہ دے اور پھر وہ بات کرے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ اب ایسے لوگ جو ہیں جو برے خیال کے ہیں اور منافقین ہیں وہ تو اس طرح سے صدقہ دے کے جائیں گے نہیں، اور دوسرا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ صدقہ سے کیا ہوگا کہ دوسرے جو غریب مسلمان ہیں ان کا فائدہ ہوگا، اور پھر مال کا صدقہ دینے سے جو ہے اللہ جو ہے طہارت بھی حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری میں یہ جو لوگ کریں گے تو وہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ وہ بھی ان کو اجر اس کا بھی ملے گا، تو مسلمانوں کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو اس طرح کی غلط نیت رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ نہ تو صدقہ دیں گے اور نہ تو وہ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسولوں کی تابعداری کرتے رہو۔ یعنی یہاں اگر مسلمانوں کے لیے بھی اگر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی اگر مشکل تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلدی اسے منسوخ کر دیا، کیونکہ اب ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر مسلمانوں کے لیے بھی یہ مشکل ہے، کیونکہ ہر کوئی کسی کے لیے یہ مشکل تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہے تو اب وہ صدقہ دے یا پھر بات کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اس کو، اور پھر یہ فرمایا کہ فرائض کو اور اپنے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اس صدقے کا بدلہ بن جائے گا، ہے نا، کہ اس پابندی کے ساتھ اب جو منافق ہوں گے وہ تو پابندی نمازوں کی اس طرح سے کرتے نہیں تھے، ان کی نمازوں میں تو کمی ہوتی تھی، سستی سے کرنا، نہیں پڑھنا، دکھاوے کے لیے پڑھنا، یہ تو منافقوں کا طرز عمل تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے اس کے بدلے میں ہو جائے گا، تم اس چیز کا جو ہے اللہ کے احکام کی، فرائض کی، ان چیزوں کی پابندی کرنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے یہ تخفیف کر رہا ہے، یعنی تمہارے لیے یہ آسانیاں کر رہا ہے، تو اور وہی تمہیں معاف فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ دیکھیں یہود اور نصارہ کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے غضبناک ہو چکا ہے ان سے دوستی کرنا، نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے ہی ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں،
اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئے گی، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے، یقین مانو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والے ہیں۔ بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے گریز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے وہی ہیں اور کامیاب وہی لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہاں جو بات بتائی گئی، کن کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی یہ جو مسلمان صحابہ کرام لوگ ہیں، ایمان کی بنیاد پر ان کا سارا جو ہے وہ طرز عمل ہوتا تھا، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان کی جہاں پر بات ہو، جہاں پر توحید کی بات ہو، تو چاہے کتنے بھی نزدیکی ہوں تو ان سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اور اس وقت صحابہ کرام نے تو بہت ہی اونچے درجے کا ایمان کا اپنا جو مظاہرہ کیا، وہ یہ کہ جب یہ صورت دیکھیے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک دم اس کا نمبر کیا ہے، 104 نزول کے اعتبار سے، یعنی مدینہ میں یہ آخری زمانے میں یہ اس کا نزول ہوا ہے۔ اصل میں جب مدینہ گئے اور صحابہ کرام، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب گئے تو سبھی گھر والے، سارے فیملی تو نہیں گئے تھے ہجرت کر کے، تو اس میں کچھ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے، وہ ہجرت کر گئے، لیکن کچھ جو ہے گھر کے ممبر جو ہے وہ ایمان لے کے نہیں آئے تو وہ مکہ میں ہی رہے۔ اور جب مدینہ جانے کے بعد جو ہے وہ یہ جو جہاد ہوا، جنگیں ہوئی، تو پھر اس میں جو اپنے لوگ ہوتے تھے تو ایمان کی جہاد چونکہ اللہ کے لیے ہو رہا تھا، تو پھر وہاں ان لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا کہ اپنے ہی رشتہ دار کو اور قریبی رشتہ دار کو جو ہے ان لوگوں نے قتل بھی کیا، اور اس میں کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے خوش ہوئے، یعنی ایمان کی خاطر ان لوگوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی ان لوگوں نے دی تھی۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورہ المجادلہ ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ الحشر۔ یہ سورت بھی مدنی ہے اور اس میں 24 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، اور یہ نزول کے اعتبار سے 101 نمبر پر ہے، جبکہ یعنی کہ سورہ مجادلہ سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی، اور قرآن میں اس کی جو ترتیب دی گئی ہے وہ 59 نمبر پہ دی گئی ہے، 59۔ اس میں جو ایک ذکر آئے گا وہ مال فے کے بارے میں، جس تذکرہ کیا گیا ہے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ وہ مال کو کہا جاتا ہے جو کافر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ مال بنا جنگ کے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جنگ ہوتا نہیں ہے اور وہ جب خوف کے مارے یا کسی بھی سے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یعنی ہار مان لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو وہ جو مال ملتا ہے تو وہ مال فے کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم
کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے اور انصار کی فضیلت بتائی گئی کہ انصار اور مہاجرین جو ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ مخلص ہو کر کے دین کی سربلندی کا کام کیا۔ ان لوگوں نے اللہ اور کے رسول کی محبت میں کیا کیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب جو مہاجرین تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو سب کچھ اپنا دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے آئے۔ اور انصار نے کیا کیا کہ جب مہاجرین آئے تو انہوں نے اپنی ساری چیز ان سے شیئر کی، جبکہ ان کو خود بھی مدینہ میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس بھی بہت کمی تھی، لیکن اتنا اچھا ان لوگوں کے ساتھ اخلاق دکھایا، ایسا استقبال کیا، ان لوگوں کا ایسا ویلکم کیا کہ اپنا سب کچھ یعنی جیسے اپنا بھائی بنا لیا ان لوگوں نے۔ اور خود بھی کبھی جو بہت لوگ ایسے تھے کہ محتاج تھے، لیکن جو بھی ان کے پاس تھا، ان کے مال میں، ان کے گھر میں، ان کی چیزوں میں، ان کے کھانے پینے میں، اور ان کے تجارت میں، سب چیز میں ان لوگوں نے بالکل بھائی کے جیسا جو ہے وہ حصہ یہ کر دیا، مطلب حصہ ڈالا اور ان کو سب کچھ شیئر کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو نفس کی کنجوسی سے بھی بچایا، اور اللہ ان سے ایسے لوگوں سے راضی ہوا۔ تو یہی ذکر اس صورت میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ترجمہ دیکھیں گے تو ہم بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان بھی یہ نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، وہ اپنے فتح نہیں ہو سکیں گے۔ اصل میں یہ سورت جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا وہ مدینے کے اطراف یعنی اس کے چاروں طرف یہودیوں کے 3 قبیلے جو ہے وہ آباد تھے۔ ایک تھے بنو نذیر، دوسرے بنو قنیقہ اور بنو قریظہ۔ یہ 3 جو ہے قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف میں تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہے سازشیں ہمیشہ کرتے رہے، اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ان سے رابطہ رکھے تھے، یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ تینوں جو قبیلے تھے مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں سے بھی دوستی کر کے یہ لوگ رکھتے تھے اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اوپر کیا کیا کہ ایک بار حملہ کیا تھا، پتھر پھینکا تھا نعوذ باللہ۔ تو ان کی نیت خراب تھی، اب وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی جو ہے وہ سازش کر رہے تھے، تو جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گئے تھے۔ تو اسی طرح سے بہت سازشیں کرتے رہتے، اور ان کی جو عہد شکنی تھی، بار بار وعدہ کرتے، کسی بھی موقع پر اس کو توڑ دیتے، اس وجہ سے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے وہ لشکر کشی کی، یعنی کہ ان پر حملہ کیا، اور تب ان لوگوں نے کیا کیا کہ قلعہ میں محصور ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں نے قلعے میں بند کر لیا، اور پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مسلمانوں سے پھر اپنی جان کو بخشنے کی جو ہے التجا کی، اور اس کے عوض میں ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہیں، یعنی وطن کو چھوڑ دینے کے لیے، یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگوں کی جان جو ہے وہ بخش دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کی تعبیر جو ہے کی گئی ہے کہ حشر، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو پہلی بار یہ جلا وطن کا کام جو ہوا تھا
وہ ان لوگوں کو جلا وطن کیا گیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا جو مدینے سے ہوا۔ اب یہاں سے یہ خیبر میں جا کر کے مقیم ہو گئے، یعنی مدینہ کے اطراف سے جا کر کے وہ خیبر میں وہ لوگ چلے گئے تھے، اور وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف ان کو پھر دھکیل دیا تھا، یعنی پھر وہ شام کی طرف وہ بھگا دیے گئے تھے، جہاں کہا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کا آخری حشر وہاں ہوگا۔ تو اس طرح سے ان کا معاملہ تھا، جس کا اور بھی اس میں ڈیٹیل ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ان کو اگر جلا وطن کر کے رسوا نہ کرتے اللہ تعالیٰ، تو پھر دوسری طرح سے عذاب تو ان کو دیتا ہی دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب تیار ہے ہی۔ تو ایمان والوں کے ساتھ کوئی بھی اگر دشمنی کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عذاب دیتے ہیں، اور دنیا میں تکلیف ملے نہ ملے، کم یا زیادہ جو بھی ہے، لیکن آخرت میں تو اس کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اب یہ ریزن بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ، اور جو لوگ ایسا کرتے ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کر دے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ قلعہ میں محصور ہو گئے تھے نا، جب اپنے آپ کو ان لوگوں نے قلعہ بند کر لیا تھا، تو اس وقت جو ان کے لیے وہ شیڈ بنا ہوا تھا، آڑ بنا ہوا تھا، وہ اس کے گھیرے میں تھے، وہ کھجور کا درخت تھا۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ اس کھجور کے درخت کو کچھ کو تو آگ لگا دیا، کچھ کو کاٹ دیا، اور کچھ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو ہے بالکل سے کھلے میں آ گئے تھے، تو جس سے یہ صاف بتا دینا تھا اور واضح کر دینا تھا یہ بات کہ اب تم جو ہو وہ اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کرو، کیونکہ مسلمان تم پر غالب آ چکے ہیں، اور تمہارا مال، تمہارا جائیداد اور تمہاری جانیں سب کچھ جو ہے وہ اب میرے قبضے میں ہے ایک طرح سے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ تائید کی کہ مسلمانوں کی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کرنا تھا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی، اس طرح سے ان لوگوں نے کیا تھا۔ اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، اس پر نہ تو ہم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت والوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں وہی مال کی بات آ گئی، کیونکہ اب یہ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے کو قلعہ بند کیا، اور پھر وہاں سے یہ کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ جلا وطن کر دیے جائیں گے، تم ہمارے جان کو بخش دو، تو چلے گئے۔ اب ان کا سارا مال اور دولت سب کچھ تو رہ گیا۔ یہی مال فے ہے جس کا یہاں پہ تقسیم کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا۔ فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ
دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گویا خود کو کتنی ہی سخت حاجت میں پائیں، یعنی خود وہ کتنی بھی سخت حاجت میں ہو، بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی مہاجرین اور انصار کی بات یہاں پہ بتا دی کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ وہ لوگ دیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ یہ دعا ہے اور ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے، کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی منافقوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات کہ منافق جو ہیں اس وقت کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے یہ کرتے تھے کہ چلو تم مسلمانوں سے تمہارا کچھ مقابلہ ہوگا، تمہیں اگر جلا وطن یہ لوگ کریں گے یا کچھ بھی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنے والے ہیں، یعنی یہ تو جدھر فائدہ دیکھتے ہیں ادھر جانے والے لوگ ہیں، تو تمہارے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور بالفرض مدد کے لیے بھی آئیں گے بھی تو پیٹھ موڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی منافقوں کے بارے میں مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان کے آپس ہی میں بہت سخت ہے، گو آپ ان کو متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یعنی سامنے سے تو لگ رہا ہے کہ بہت ان لوگوں میں یونٹی ہے، بہت ان لوگ ملے جلے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ دل ہی دل میں سب جو ہیں وہ موقع پرست ہوتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو دل سے کوئی ایک نہیں ہے، اس لیے یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب شیطان کی بات بتائی گئی کہ شیطان بھی کیا کرتا ہے، انسانوں کو کفر تک لے جا کے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم اس سے بری الذمہ ہیں، تم خود یہ کرنا چاہتے تھے، تمہارے دل کی رغبت یہ تھی، تمہاری چاہت یہ تھی، ہم تو تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنے والے تھے، ہم نے تو بس راہ دکھایا، تم نے اس کو اختیار کیا۔ اور میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ خود یہ کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں واضح کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، شیطان تم سے اس طرح سے کرے گا، تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہوگا، بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں یعنی جہنم میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اب مجھے اور آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین اور بہت ہی ڈرا دینے والی اور بہت ہی عبرت لینے والی یہ آیت ہے، بہت ہی کہا جاتا ہے جو ایک دم جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔
اب یہ بات کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، یعنی ایمان والو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی جب بھی ایمان والوں کی بات آتی ہے تو ہمیں کان کھڑا کر کے سننا ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ اب ہر کسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، سوچنا تو ہر شخص کو چاہیے، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی کیا وہاں میرے لیے جمع ہے، کیا ہم نے وہاں اپنے لیے کیا کیا نیکی بھیجی ہے، کیا کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے کیا کام کیے ہیں جو ہمیں وہاں اجر ملے گا اس کا، وہاں کے بینک میں ہم نے کیا جمع کیا ہے، وہاں ہم نے کتنے محل بنا کے رکھا ہے، ہم نے وہاں پر جنت میں اپنا کیا مقام جو ہے اس ملنا چاہیے اور ملنے کی توقع رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کیا وہاں بھیج کر کے کیا کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے ہم لوگ کیا کر چکے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قیامت کو کل سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو وہ قریب ہی ہے، بس قیامت آنے والی ہی ہے۔ جب ایک انسان کی موت آئے گی، ہم لوگوں نے الحمدللہ پورا قرآن دیکھا تو اتنا سمجھا کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو وہ اس کے لیے سمجھیے کہ قیامت ہے، اور وہ قیامت آتے ہی پھر اس کو سب کچھ نظر آئے گا، جنت جہنم نظر آئے گا، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، اسے اب یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ خسارے میں ہے کہ وہ فائدے میں ہے، سب کچھ اس کو پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ بے بس ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور موت کب آنی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو انسان، تم اللہ سے ڈرو، دیکھو مومنوں اللہ سے ڈرو، دیکھو ایمان والوں اللہ سے ڈرو، دیکھو ہر شخص اللہ سے ڈرو، اور تم دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا، قیامت کے لیے کیا بھیجا۔ یہ دنیاوی مسئلے میں پڑھ کے تم کل کو کیوں بھولے بیٹھے ہو، آخرت کو، قیامت کو کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ قیامت آئے گی اور سب کچھ تمہارا جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور کچھ کام نہیں آنے والا ہے، تو پھر ہر ایک کو اس کے عمل کی وہاں جزا ملے گی، سزا ملے گی، نیکی کو نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ ملے گا، برا کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا۔ تو تم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھو سب چیز کی خبر رکھتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، تو تم اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ بھیجو، سبحان اللہ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ ہم سب کو اس غفلت سے بچا کے رکھنا اللہ، کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں، اللہ کے فرمانبردار بنیں، اور قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کچھ بھیجنے والے بنیں، غافل لوگوں میں نہ رکھنا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں، کون؟ جو اللہ سے غافل ہو کر کے رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ اہل نار یعنی آگ والے اور اہل جنت دونوں جو ہیں برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو دونوں برابر، ایک تو کتنی عمدہ، بہترین اور بلند مرتبے والا چیز ہے جنت، اور ویسا مقام ہے، اور ایک کہاں کہ اتنا خطرناک جگہ جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے جہنم۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کر دیا یہاں کہ دیکھو جنت ایسی جگہ ہے نا کہ وہاں جو چلا گیا، جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کامیابی جو ملتی ہے، تو دنیا کے امتحان سے کامیاب ہونے والا شخص کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا۔ یہاں دنیا میں جو اگزام دے رہا ہے اس میں جو انسان پاس کر جائے گا تو اس کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو جنت ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ فرما کر کے کہ اہل جنت جو ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں، تو اب جنت میں پہنچنے کا راستہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں کامیابی کا جو ہے وہ طریقہ کہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کس راستے پر چل کے ہم کامیاب ہوں گے؟ وہ ہے قرآن۔ اس کا ذکر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو تم کو ایسی چیز دی ہے تو تم اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا دیا ہم نے تم کو قرآن دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کے اندر فہم ادراک کی وہ صلاحیت
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ تو اگر وہ صلاحیت پہاڑ میں ہم رکھ دیتے کہ اس کے اندر فہم ہوتا، ادراک ہوتا، تو وہ جو انسان کے اندر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے انسان کے اندر رکھی ہے، تو اگر رکھتے تو کیا ہوتا کہ یہ جو قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر بلاغت ہے، فصاحت ہے، قوت استدلال ہے، واضح ہے، تذکیر ہے، ساری چیزیں جو اس میں ہے، اتنے پہلو سے جو قرآن میں جو بیانات موجود ہیں انہیں سن کر پہاڑ بھی باوجود اتنے سخت ہونے کے، باوجود اتنے وسعت والا ہونے سے، باوجود اتنی بلند مقام پہ ہونے پر، یعنی اتنی بلندی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے پہاڑ کو، تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، کہ انسان کو ڈرایا جا رہا ہے، انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اے انسان عقل دیا ہے، ہم نے تم کو فہم دیا ہے، تم کو سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی، ان چیزوں کی صلاحیت تم کو دی ہے، اچھے برے کی تمیز تم کو دی ہے، لیکن اگر قرآن سن کر تمہارا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ باتیں بتانا مقصود ہے کہ قرآن جو ہے وہ اتنی ایسی عظمت والی، ایسی شان والی کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے دیا ہے انسانوں کو، اور انسان کو صلاحیت دی ہے، اور انسان کو سمجھنے اور سننے اور سب چیز کی صلاحیت جو ہے دی ہے۔ غور و فکر کرے گا اگر وہ، تو پھر اس پر اثر لے گا، اور اثر لے کر، یہ ساری مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے کی کہ انسان غور و فکر کرے، اس کا اثر لے، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھے، اور کامیابی کے راستے پر رکھے، اور کامیاب ہو جائے اللہ کی رحمت کو پا کر کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اب صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں توحید کے بارے میں کہ تم توحید کو اختیار کرو، توحید پر رہو، شرک نہیں کرو، چھپے کھلے کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یعنی اتنی ساری صفات کا ذکر کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنی بلند ہستی ہے، اتنی بلند ہستی کی مثال کوئی بھی نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو، اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہے سورہ الممتحنہ۔ یہ سورت بھی مدنی ہے، اور اس میں 13 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب جو قرآن میں دی گئی ہے وہ 60 ہے۔ اس صورت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کو مکہ والوں نے توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا اس کی خلاف ورزی کر کے۔ تو جب یہ معاہدہ ختم ہوا، ٹوٹا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ خفیہ طور پہ لڑائی کی تیاری کا حکم دیا مسلمانوں کو۔ اس میں ایک صحابی تھے، بدری صحابی تھے، مہاجر بدری صحابی، ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ لڑائی کی خفیہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی، تو قریش کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ قریش کو انہوں نے اس کی خبر کی، وہ اس طرح سے کہ ایک عورت کو انہوں نے ریٹن میں دیا، لکھ کر کے کہ اس طرح سے جنگ ہونے والا ہے، تم پر حملہ ہونے والا ہے، ایسا کر کے انہوں نے بھیجا، روانہ کیا ایک عورت کو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کوئی بھی رشتہ دار مکے میں نہیں تھا، صرف بیوی بال بچے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے قریش کو اگر ہم اس حملے کی خبر کریں گے
تو اس کے احسان کے بدلے میں وہ کیا کریں گے کہ میرے بیوی بال بچے کا خیال رکھیں گے۔ تو جب انہوں نے اس عورت کے ذریعے سے بھیجا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ خبر دے دی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، ان لوگوں کو فرمایا کہ جاؤ اور وہ عورت جو جا رہی ہے مکہ، اس کو جو ہے وہ راستے میں اس کو پکڑو اور اس کے پاس جو ہے وہ لے کے آؤ، وہ رقیہ جو ہے وہ لکھا ہوا جو پیپر ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو وہ لوگ گئے اور اس کے بال میں اس نے اپنے جوڑے میں چھپا کے رکھا تھا، تو وہ لے کے آ گئے۔ اب ان کو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو لایا گیا سامنے، بھائی پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ کوئی کفر یا مرتد ہونے کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو دوسرے جتنے بھی مہاجرین رشتے صحابہ ہیں جو بھی ہیں، تو ان کے سب کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں جو ان کے بال بچے کی حفاظت فرماتے ہیں، حفاظت کر دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو سوچا کہ اگر اس طرح سے ہم مکہ والوں کو خبر کریں گے تو ان کا احسان ہوگا میرے اوپر، تو اس کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کے طور پہ اس صورت میں جو آیت نازل فرمائی ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق جو ہے اب نہیں رکھے گا، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق نہیں بنائے گا۔ تو اس چیز کی ممانعت ہوئی اس صورت میں۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اے لوگوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی کا ان کی طرف پیغام پہنچاتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ تو ایسے لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، دوستی کا پیغام مت بھیجو۔ تم تو دوستی اس سے کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور جو چیز تمہارے پاس آ چکی ہے، یعنی ایمان کی، قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی، اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کو تو انکار کرنے والے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ توحید کی وجہ سے ہی تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا مکہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستانہ تعلق نہ رکھو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ دیکھیے ابھی ہم لوگوں نے سورہ مجادلہ میں بھی دیکھا، یہاں بھی یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب ایک پل کی اور ایک بات کی سبحان اللہ خبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اب ان کے دل کی حالات اور ان کا یہ طرز عمل اور ان کا اس طرح سے خط کا بھیجنا، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم پوشیدہ پوشیدہ جو بھی پیغام پہنچا رہے ہو سب مجھے خبر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی۔ سبحان اللہ، اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ یعنی تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ تم سے دوستی کریں گے، تم پر احسان کریں گے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جب تم ان کے انڈر میں جاؤ گے، تم ان کے قبضے میں جاؤ گے، تو وہ یہی چاہیں گے کہ تم ان کی طرح کفر میں لگ جاؤ، کفر میں مبتلا ہو جاؤ۔ تمہارا وہ کوئی ساتھ نہیں یا تم سے کوئی دوستی نہیں نبھانے والے وہ لوگ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی، اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے اور اس کے لیے تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، اور کوئی بھی جب دین کا کام کر رہا ہے اور اللہ
کی رضا کا کام کر رہا ہے تو اس میں پھر بہت چیزیں جو ہے قربان کرنی ہوتی ہے. تو پھر وہ کیونکہ کوئی بھی تم اپنے عمل کو، تم اپنی نیکی کو ضائع مت کرو ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کوئی بھی ہے جو وہ تمہارے کام نہیں آنے والا ہے. کام تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ کے فرمانبردار ہی بن کے رہو، مخلص بن کے رہو، اور اس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ نہیں کرو. مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. اب ان کو یہ مثال بھی دی گئی کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی مثال، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب کچھ انہوں نے تو کسی کی فکر نہ کی. تو دیکھو بہت بڑا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، تو ان کی اقتداء کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے. ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا ذکر ہے. یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو. اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے. کیا عجیب ہے کہ عنقریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو محبت رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، اور تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہیں تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکال دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کرو. ان عورتوں کو ان کے مہر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو. اور جو کچھ تم خرچ کیا کرتے ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گڑھ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمتی نہ کریں گی،
تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو سارا کچھ ذکر آیا عورتوں کے بارے میں تو وہ جنگ کے معاملے سے ہے، اس لیے اس کی وضاحت یہاں ضروری نہیں۔ اے مومنو، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر اہل قبور سے نا امید ہیں۔ سورہ صف یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 14 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ جو ہے نزول کے اعتبار سے 109 نمبر پر ہے، جبکہ قرآن میں اس کی ترتیب 61 نمبر پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا پسندیدہ عمل ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ پوچھیں گے تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے پوچھنے کی مطلب ہمت جرت نہیں ہو رہی تھی، بہت عزت اور احترام کرتے تھے یہ لوگ، لیکن ان لوگوں کو صحابہ کرام کو بہت ہی زیادہ وہ لوگ حریص تھے کہ ہمیں ایسے ایسے عمل کے بارے میں پتہ چلے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ کو بہت پسند ہو، ایسی باتیں۔ تو وہ اس طرح کی ان کی گفتگو بھی یہی ہوتی تھی۔ آج ہماری اور آپ کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ہم کبھی یہ بیٹھ کے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کس چیز سے راضی ہو رہا ہے، کون سا عمل جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہم وہی کریں، ہم مخلص ہو جائیں، اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا چیز چھوڑنی چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو جو ہے اچھی اچھی گفتگو ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس چاہت پر یہ صورت نازل فرمائی۔ اور پھر دیکھیے اس میں اس کی دوسری آیت کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو۔ اب دیکھیے اس میں ہم بھی شامل ہیں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیے بات بہت ہی جو ہے ایک دم واضح ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن خود اس پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور تبلیغ کا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہے۔ اس دین کا جاننا، علم کا حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تاکید کی جا رہی ہے، تاکید کے لیے بات بتائی گئی کہ اللہ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو تو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم جو چیز ہمیں اچھی بات معلوم ہے تو ہم کسی اور کو نہ بتائیں۔ تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ نہیں بتانا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، لوگوں کو بھی بتاتے رہنا ہے، لوگوں کو بتانا چھوڑنا نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسروں کو بتاتے بتاتے خود انسان عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بالکل نہیں ہے کہ تم بتاؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لوگوں کو صرف بتائے جا رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے ہیں اس چیز پر۔ تو عمل پر ابھارنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، منع نہیں فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میرے لیے اگر کوئی چیز مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے کوئی بات کا ایسی بات کا علم ہو گیا جس کا موقع ابھی میرے سامنے تو نہیں آیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا، لیکن سامنے والے کے اوپر اس چیز کا موقع آیا ہے، تو مجھے ایسا نہیں کرنا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے تبھی ہم اس کو بتائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو بتائیں گے۔ پھر جب میرا موقع آئے گا تو مجھے بھی کوشش کرنی ہے کہ جو صحیح چیز ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ تو عمل پر ابھارنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا یہاں پہ کہ مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف کہو اور خود عمل نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔
بس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیل لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اگر کافر اس کو برا ہی کیوں نہ مانے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجتا ہے کہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوشی ہوں، یعنی مشرکین خوش ہوں یا ناراض ہوں، کافر خوش ہوں یا ناراض ہوں، انہیں برا لگے یا اچھا لگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نور کو، اپنی ہدایت کو، اپنے دین کو، جو وہ تمام دین پر وہ غالب کرنے والا ہے، اور وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ایسا کرے گا، تو پھر ان کی خوشی اور ناراضگی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سودا کرو جو تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ وہ سودا کیا ہے، وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں کہ اتنا ہی دینا ہے اور اتنا ہی کرنا ہے، بس جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب جو انسان ایسا کرے گا، جو ایسی تجارت، ایسا سودا کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نہریں نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلدی فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ یہاں اس بات کی تفصیل ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی بنی اسرائیل کی طرف آئے، جو ہم لوگوں نے بھی دیکھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر آپ کو زندہ آسمان پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اس وقت آپ کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہوگی، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے کام لے گا، اور آپ کے ذریعے سے عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور سور کو مار ڈالیں گے، اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ایسی ریل پیل ہوگی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا، یعنی اتنی اچھی حالت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کی حیثیت سے اتریں گے، اور یہ عیسائیوں کے لیے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں سخت تنبیہ ہے۔ صلیب توڑ دینے اور جزیہ موقوف کر دینے کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کے پاس قبول اسلام کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ اس کا ہی ذکر یہاں ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ صف جو ہے وہ
اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے سورہ الجمعہ۔ سورہ جمعہ بھی مدنی صورت ہے، 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے، جبکہ قرآن میں اس کی ترتیب 62 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ جو بادشاہ ہے نہایت پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ بے شک جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، یعنی اپنے اوپر اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بڑی مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم ہو سچے۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان کے اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم جب چھپے ہوئے کھلے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلائے گا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کام کاج کے بیچ بیچ میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو زبان سے اللہ کا ذکر ہے، اور دوسری چیز جو بھی تم کام کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، جاب کرتے ہو، جو بھی اللہ کا فضل تلاش کرنے کا کرتے ہو، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کیا کرو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رسال ہے، یعنی بہترین روزی دینے والا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے لیے دوڑو۔ نماز کا جب کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے جاؤ، کیونکہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سورۃ المنافقون بھی مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے، جبکہ قرآن میں اس کی ترتیب 63 نمبر پر ہے۔ اس میں منافقوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گواہی دیتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے انہیں خبر دی کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں کفر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، یہ کفر کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آنے والا ہے۔ اللہ فاسق اور فاجر کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ ہیں یہ منافق جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر خرچ مت کرو، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال پہ گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، سج سور کے نکلتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے ان کے اندر دکھاوا ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی خزانے کا مالک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ منافقین خود کو عزت والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو
ذلت والا کہتے ہیں، جبکہ عزت والا اور ذلت کا جو عزت اور ذلت کا جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اگر کسی کو عزت ملے گی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ملے گی۔ اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس چیز کا تم خیال رکھو کہ ان کی وجہ سے، ان کی محبت میں آ کر تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کے حدود کو نہ توڑنا، اللہ کے ذکر سے تم غافل نہیں ہونا۔ مال کمانے میں تم ایسا نہ ہو جانا کہ ایسی محبت میں نہ پڑ جانا کہ اللہ کو ہی بالکل بھول جاؤ، اور اپنی اولاد سے بھی محبت میں ایسے نہ بڑھ جانا کہ اس سے کھلانے پلانے میں حلال اور حرام سب بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا، تو ایسا کرو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، وہ اپنی موت سے پہلے اللہ کی راہ میں مدد کرو اور غریبوں محتاجوں کو دو تاکہ تم آخرت میں اس کا اجر پا سکو۔ یہی پیغام اس صورت میں میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے۔ اب آگے ہے سورہ تغابن۔ یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس میں 18 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے، اور قرآن میں اس کی ترتیب 64 ہے۔ اس صورت میں ہم لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا، اس میں سے کچھ مومن بن گئے اور کچھ کافر ہو گئے، یعنی 2 گروہ بتا دیا گیا کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، جس میں سے کچھ کافر اور کچھ مومن۔ اللہ زمین اور آسمان کا جو بھی غیب ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو انسانوں کے یا اس کی مخلوق کے سینوں میں ہے۔ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو نور یعنی قرآن اس نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، جو ہدایت اور روشنی کا جو ذریعہ بنایا ہے، جو نور ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ قیامت کا دن تغابن کا دن ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، جس نے نیک عمل کیے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے کہ نیک عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ تو یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف انسان آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ انعام سے وہاں نوازے گا، کیونکہ انسان کو جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت والا بنا دیتا ہے۔ اپنی اولاد اور اپنی آواز کو ہی اپنا سب کچھ نہ بنا لو۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے دی گئی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہو۔ اب دیکھیں پیچھے صورت میں کیا بتایا گیا کہ اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے یہ 2 چیزیں جو ہے بڑی خطرناک ہیں، ان کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اب یہاں اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو تم اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہنا، یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے تم ناکام ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر پہلو کی اور ہر آزمائش کی اور ہر اینگل سے جو ہے وہ خبر کر دی ہے، خبردار انسان کو کیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا میں تمہارے لیے کمزوری ہوگی، اس وجہ سے تم بہک سکتے ہو اور راہ جو ہے وہ بھٹک سکتے ہو، تو تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور کامیابی کے راستے پر چلنا، کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا جتنے تمہارے اندر طاقت ہے۔ سبحان اللہ، اس میں بھی کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جو بھی عمل تم جتنی بھی نیکی کر سکتے ہو اور جتنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حدود کے اندر رہ سکتے ہو، تم اس کی کوشش کرتے رہنا جتنی تم کو طاقت ہے۔ جو شخص نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی شخص کامیاب ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے اس صورت میں سورہ تغابن میں بھی یہ پیغام تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے سورہ طلاق آتا ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں،
اور نزول کے اعتبار سے 99 نمبر پر ہے، قرآن میں اس کی ترتیب 65 ہے۔ اس صورت میں میرے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی، یعنی ایک بار میں دی گئی طلاق ایک ہی مانی جائے گی، چاہے کوئی ایک بار میں 1,00,000 مرتبہ بھی طلاق کیوں نہ بول دے، ایک وقت میں دی گئی طلاق ایک ہی مانی جائے گی، اور یہ طلاق اس وقت ویلڈ مانی جائے گی جبکہ عورت جو ہے وہ اس وقت یعنی بیوی جس کو طلاق دیا جا رہا ہے وہ حیض کی حالت میں نہیں ہو اور پریگننٹ نہ ہو، تو یہ سب اس کی شرط ہے، اور اس کی بیوی ایسی پاکی کی حالت میں ہو کہ اس کے شوہر نے اس سے ہم بستری نہ کیا ہو۔ اگر یہ دو بنیادی شرط پوری ہو جائے، ایک تو وہ کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، اور دوسری یہ کہ وہ اس سے یعنی کہ وہ فوراً سے پیریڈ سے وہ فری ہوئی ہو اور اس کے ساتھ ریلیشن ابھی نہیں بنا ہو، اس وقت کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک بنیادی جو ہے شرط بتائی گئی ہے، یہ شرط پوری ہو رہی ہے تو ایک طلاق مان لی جائے گی، اور اس ایک طلاق کی عدت یہ ہوگی کہ اس کی بیوی 3 حیض تک یعنی 3 بار پیریڈ آنے تک، اگر اس 3 مہینے کی عدت میں شوہر رجوع کر لے گا، یعنی اس کے ساتھ ریلیشن بنا لیتا ہے، یعنی بیوی سے مل جاتا ہے، تو اس کی بیوی اس کی دوبارہ سے ہو جائے گی، لیکن اس کی زندگی کا ایک طلاق کا جو آپشن تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ لیکن اگر وہ 3 حیض کی عدت میں بیوی سے رجوع نہیں کرتا ہے، یعنی بیوی سے ریلیشن نہیں بناتا ہے، کوئی مرد ایسا کہنے کے بعد، تو اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، یعنی 3 پیریڈ آنے تک اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی۔ اب رجوع کرنے کا جو اس کے پاس جو طریقہ ہوگا، جو اس کے پاس آپشن ہوگا، وہ یہ آپشن تو ہے لیکن اپنی بیوی سے دوبارہ نیا نکاح اس کو کرنا ہوگا اور نیا مہر اس کو دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس قانون کے تحت اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو بڑی مشکل سے کوئی 1-2 ہی طلاق دے سکتا ہے، ورنہ اتنے دن میں اس کا غصہ اور اس کی ناراضگی اور اس کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ سب جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ سب سیٹ ہو جاتا ہے، پھر انسان سوچ سمجھ کے کچھ ایسا کام کرے، یعنی بڑی حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حلال چیز میں ناپسندیدہ چیز ہے یہ کام، لیکن اللہ نے چونکہ ظلم نہیں کیا ہے کہ کسی کو اس جو ہے دنیا میں بہت ساری ایسی حالت ہوتی ہے جس میں یہ ضروری ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے کہ جو الگ ہو جاؤ، تو یہ طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، تو پھر اس کو نیا مہر دے کر کے اور نیا جو ہے اس کو نکاح کر کے پھر وہ میاں بیوی ایک ہو سکتے ہیں، اور اگر دوسری بار طلاق دے تو بھی یہی جو ہے جو ابھی پروسیس تھا وہی ہوگا، اسی کو فالو کیا جائے گا، اور پہلی مرتبہ میں جو جس طرح سے کیا گیا ہے وہی طریقہ ہوگا۔ اب 2 آپشن یعنی 2 طلاق جب ہو جاتی ہے، 2 طلاق کے ہو چکنے پر اب تیسرا آپشن جو طلاق کا ہے جو بچتا ہے، تو تیسری بار اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ عورت جب اپنے گھر چلی جاتی ہے، یعنی 3 حیض کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی، جس کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے، اور وہ اب حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، یعنی اب وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں ایک بار میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاق نہیں ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ حلالہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اس پر بھی لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح سے یعنی حلالہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کنڈیشن رکھ کر کسی سے نکاح کرتے ہیں اور پھر اس سے علیحدگی حاصل کرتے ہیں 1-2 دن میں، جو بھی کنڈیشن ہوتا ہے، اور پھر پہلے شوہر سے نکاح کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے،
اور وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہی رہتی، حلال نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اب جب وہ حلال تب ہوگی جب کسی اور سے اس کی شادی ہوئی اور وہ طبعی طور پر جو ہے کسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، یا پھر کسی وجہ سے اس نے خود اس کو چھوڑا، یعنی اس سے علیحدگی جو ہے وہ نیچرل وے میں ہوا، اس کی کوئی اور الگ کنڈیشن کے تحت، تو پھر اس کے لیے حلال ہوگی، اس سے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کنڈیشن پہ نکاح کیا جائے جیسے کہ عام طور پہ نعوذ باللہ ہوتا ہے حلالہ، تو وہ حرام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ آگے اللہ زمین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیسے آسمان 7 ہیں ویسے ہی زمین بھی 7 ہیں۔ اللہ نے جیسے 7 آسمان بنائے ہیں ویسے ہی 7 زمین بھی بنائے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ طلاق بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ تحریم۔ یہ سورت بھی مدنی ہے اور اس میں 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے 107 نمبر پر ہے، جبکہ قرآن میں اس کی ترتیب 66 دی گئی ہے۔ اور اس میں جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال اور حرام کا اختیار رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے، اور ایک بار کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اور اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ مشہور ہے، نقل کیا گیا ہے کہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ دیر زیادہ جو ہے ٹھہرتے تھے، تو یہ بات جو ہے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں آتی تھی کہ اتنی دیر مطلب وہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پلان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ بو آ رہی ہے، ایک قسم کی پھول ہوتی ہے جس کا خوشبو جو ہے وہ تھوڑا ناپسندیدہ ہوتا ہے، مطلب بسائن کے جیسا جس کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ویسی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو میں نے تو وہاں شہد ہی پیا ہے، تو اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا۔ تو اس طرح سے، اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار چونکہ لانڈی جو ہے وہ حلال ہوتی تھی، تو ایک بار ماریا قبطیہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں تھیں، تو اتنے میں جو ہے حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ آئیں، اور انہوں نے دیکھا تو ان کو پسند، مطلب وہ ناگوار گزرا ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھانپ لیا کہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنے کے لیے وہ انہوں نے قسم کھایا کہ اب ماریا کو اپنے اوپر میں حرام کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ظاہر کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کرنے والے ہوتے کون ہیں جس کو آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اب ایک اور یہاں حکم سارے ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو دیا گیا اس صورت میں کہ اپنے آپ کو تو بچانا ہی بچانا ہے جہنم سے، اپنے گھر والوں کو ہی بچاؤ، اسے بھی نماز کا حکم دو، اسے بھی توحید کا پاٹ پڑھاؤ، اسے بھی شرک سے دور کرو، اور جس جہنم کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے، تو اس سے خود بھی اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی اس سے بچانے کی کوشش میں لگے رہو۔ اللہ نے ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا کہ تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اس دن کی رسوائی سے بچائے گا جس دن اللہ کافروں کو ذلیل کرے گا۔ یعنی کہ جو بھی غلطی کوتاہی اب تک تم سے ہو گئی ہے تو تم کو اب خبر لگ گئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اور آگے نہ کرنے کی
ٹھان لو اور پھر عزم کر لو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچی توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور اس دن کے لیے معاف کرے گا جس دن جو ہے کافر اور جو اللہ کے نافرمان جہنمی ہوں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو ذلیل اس دن کر دے گا، اس دن تمہاری حفاظت فرمائے گا، رسوائی سے اس دن تم بچ جاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال بتائی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں نیک لوگوں کی بیویاں تھیں، لیکن وہ خیانت کرتی رہیں اور آخر تک کفر کرتی رہیں، تو اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ تو اب اس سے یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ مثال یہ چیز دی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے فرمانبردار بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، کیا انہوں نے اپنی بیوی کو اس چیز کا درس نہیں دیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اس چیز کا پاٹ نہیں پڑھایا ہوگا کہ توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور شرک بدعت مت کرو، اور لوگ کفر مت کرو، اور یہ ساری چیز جو اللہ کی نافرمانی نہ کرو؟ ضرور انہوں نے کہا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے بات نہ مانی، تو پھر نبی ہونے، رسول ہونے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ وہ رشتہ دار ہیں تو وہ اپنے ہیں، شوہر ہیں یا بیٹا ہیں یا بیوی ہے، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ تو یہ مثال ہے اور بہت بڑی مثال ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر کوئی ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار اس کے سارے گھر والے ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اور یہ ساری مثال اس لیے ہے کہ یہ اس کو بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ واضح تبلیغ کرتا ہے اور وہ دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور وہ اس کا حلیہ اور اس کا طریقہ جو ہے وہ دینی پہلو پر ہے، اور اس کے گھر والے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے گھر کو تو سنبھال نہیں پاتا، اور پھر لوگوں میں درس دیتا پھرتا ہے نا۔ اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ صحیح طریقے پر ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے فرمانبردار بندوں کی طرح جو وہ رکھتی ہے، رکھنے کی کوشش میں لگی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہے، نصیحت کرتی ہے، تو پھر اگر وہ اس کے شوہر اور اس کے بچے اگر کوئی گھر میں ایسے ہیں جو اس طرز عمل پر نہیں ہیں، تو لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اپنے بچے تو سنبھل نہیں رہے ہیں اور اپنا گھر تو اس کا سنبھل نہیں رہا ہے، یہ لوگوں کو درس دیتی پھرتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہے، ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چنتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو نوازتا ہے تو اس کو جس کو توفیق دیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو طلبگار ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیتے ہیں، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ اپنے اندر سے ختم کرنی ہے اس طرح کی باتیں، کیونکہ شیطان اس طرح کی باتیں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ جو اچھی باتیں کہہ رہا ہے، اچھی چیز کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کی بات نہ سنے اور وہ پھر گمراہی کے راستے پر ہی رہے۔ تو پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں یا خاندان میں یا جاننے والے میں، دوست احباب میں اگر کوئی نیک ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی تقوی والا ہے، کوئی اللہ کا فرمانبردار ہے، تو وہ جو اللہ کا نافرمان اس کا ہے تو اس کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو نیک باپ کی اولاد ہیں اور میرا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے فیصلے پر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا اور سزا دیتے ہیں، نہ کہ اس کے جو گھر والے ہیں ان کے نیک ہونے اور ان کے یہ ہونے سے۔ اگر کوئی نافرمان ہے، کفر پر ہے، مشرک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تو مغفرت نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنا اور جاننا، یہ دو باتیں جو بہت ضروری ہے مجھے اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے تاکہ ہم گمراہی کے راستے پر نہ چلیں۔ پھر آگے اس میں جو حکم ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی چیز جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کسی کا نسبت جو ہے بڑے خاندان سے ہے یا بڑے شیخ سے ہے یا بڑا ایسا کچھ ہے، تو اس کا اونچا خاندان ہونا یا نبی کا ہونا یا ایمان کا ہونا یا تقوی والے کا ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح
فرعون کی بیوی کی مثال ہے کہ وہ کتنے بڑے ظالم کافر بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود اس نے اپنے لیے ایمان کو پسند کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا اور فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دے دے۔ تو اتنے بڑے جو فرعون جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہتا تھا، تو اس کی بیوی جب اس نے اللہ پر ایمان لائی اور وہ اللہ سے اس نے دعا کیا تو اللہ نے اس کو پسند کیا، اس کے ایمان کو۔ جب اس نے ایمان کو پسند کیا تو اللہ نے اس کے عمل کو پسند کیا اور قبول کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے وہ نجات پانے والوں میں ہو گئی۔ اور دوسری مثال مریم علیہ السلام کی دی کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اللہ پر ایمان لائی اور اللہ نے انہیں اپنی نیک بندیوں میں شامل کر دیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھیر پھیر کر فرماتا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فرما بردار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔